میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، میرا چونکہ میں اس وقت سپریم کورٹ میں ہوں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ملٹری کورٹس کو آئینی پیمانے پر، اور بہت سے لوگ جن کے بچے اس وقت ملٹری کورٹس میں ہیں، جن کے خلاف اب ٹرائل بھی شروع ہو گئی ہے، اگرچہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، حکم ہے، اٹارنی جنرل کی انڈرٹیکنگ ہے کہ کوئی ٹرائل نہیں ہوگی، اس کے باوجود ٹرائل شروع کر دی گئی ہیں۔ اب ان لوگوں سے ملاقات رہتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے 2-2.5 ماہ میں۔ اب کل کو اگر ان کے ایفیڈیوٹ پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو صداقت عباسی صاحب یا عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو چلائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، تو یہ ایک بہت ہی بڑا مذاق ہوگا۔ ایک لیگل کویسچن ہے، خالصتاً قانونی سوال، ٹی وی کے ٹاک شو پہ ہونے والی گفتگو کو ملٹری کورٹ میں یا کسی دوسری کورٹ میں بطور ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دیکھیں گمان یہی ہے کہ ان لوگوں کو عدالت میں پیش کر کے یہی بات ان کو کہا جائے گا کہ دہرا دو، تو کیونکہ نظر یہی آتا ہے کہ ایک طریقے کے تحت ان سے یہ بیان دلوائے گئے ہیں، 2 ماہ یہ لوگ غائب رہے، 6 ہفتے غائب رہے، اس کے بعد آتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر شخص نے ٹی وی پہ دیکھا کہ کس حالت میں یہ لوگ بولے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو کوئی عدالت میری نظر میں نہیں مانے گی، اور اگر مانتی ہے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی عدالت مان بھی لے گی؟ دیکھیں اس ملک میں سب کچھ ہوتا رہا ہے، ہم جانتے ہیں تو اس ملک آپ میں کیا کچھ نہیں کہنا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا امتحان ہے قاضی فائزہ صاحب کے لیے۔ وہ قاضی فائزہ صاحب جس کے خلاف صاحب تحریک انصاف کی حکومت نے ریفرنس دائر کیا، اب اس کو آپ امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ جس نے بھی ریفرنس فائل کیا، صحیح ہوا غلط ہوا، خان صاحب نے یونس پہ کر دیا، وہ جو لوگ انہوں نے فائل کرنا تھا کر دیا، لیکن ابھی وہ چیف جسٹس ہے اور اس نے آئین کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اس سے، میں ان سے آپ کے پروگرام کے وساطت ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ینگ وہاں 16 ایئرس کے جو فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے، وہ اس کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے پشاور میں، اور جتنے ہماری بہنیں اور مائیں وہ اس وقت جیل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، میں ویسے ہی سوالیہ انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے ادریس کھٹک صاحب، اور ان پر بھی ملٹری کورٹ بنا کے ان کو سزا بھی دے دی گئی، ان کا بھی کوئی ذکر کریں گے آپ؟ میر صاحب ہوئے ہیں، کچھ کیسز ہوئے تھے، ان کیس اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق میں اس کو بھی نہیں سمجھتا کہ وہ لیگل ہے، لیکن اگر وہ کیسز ایسے تھے کہ جو موجودہ صرف جو پی ٹی ایم کے لوگ تھے ان سے جا کے بات چیت کی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا ان پہ یہ الزامات ضرور تھے کہ یہاں سے کچھ اسپینیج ہوا ہے، کچھ ڈیکوائی ہوا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ کوئی اسپینیج نہیں ہوا تھا۔ ایک ان کے ساتھ پاکستانی جرنیل کا داماد جو برٹش نیشنل تھا، وہ آج سے 20 سال پہلے پاکستان آگے ان کو ملا، اس پر ان پہ کیس بنا دیا گیا، لیکن پھر بھی 2 wrongs can make it right۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی آپ ملٹری کورٹ کو غلط کہہ رہے ہیں تو جو خان صاحب کے دور حکومت میں ملٹری کورٹ نے جو سزائیں دی وہ ان کو بھی غلط، سپریم کورٹ بالکل ان کو دیکھے، ان کو اس کی کیسز بالکل غلط تھا، اور بالکل آج بھی میں سمجھتا ہوں سزا کو رد ہونا چاہیے۔ کسی سویلین کو آپ ملٹری کورٹ کے سامنے نہیں ٹرائی کر سکتے، یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ آج بھی اگر آپ وہ جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹ کا ادریس کھٹک کے خلاف، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کہہ لگائیں گے، اس میں اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں آج بھی پٹیشن کرنی اس کے خلاف جو لطیف آفریدی صاحب ہیں وہ وکیل تھے، انفارچونیٹلی ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے۔ اچھا اب میں ذرا رانجھا صاحب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جو تحریک انصاف کا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا آج، 25 اس کے نکات ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا۔ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو انتخابی نشان دینے میں تاخیر کر رہا ہے، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، الیکشن 90 دن میں کرائے جائیں، صدر مملکت سے بات چیت کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے، الیکشن کی تاریخ صدر مملکت نے دینی ہے اور الیکشن کمیشن نے 90 روز کے اندر شیڈول دینا ہے، پی ٹی آئی اور چیئرمین تحریک انصاف کو ایئر ٹائم دینے کے لیے پیمرا کو ہدایت دی جائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مطالبات ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس میں کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ جس پہ الیکشن کمیشن کو یا حکومت پاکستان کو کوئی توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک ان کے مطالبات ہیں، خان صاحب ٹھیک ہے مطالبات کرنے، وش لسٹ کو تو آپ کوئی نہیں روک سکتے، یہ ان کی وش لسٹ ہے، لیکن اب اس وش لسٹ کو قانون کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کا کتنا عرصہ آپ کو پتہ ہے کہ پیمرا نے ان کا ٹی وی پہ 2 سال 3 سال وہ ان کو بالکل وہاں پہ میوٹ رکھا گیا،
اور وہ بات نہیں کر سکے تھے، اور اس کے اوپر پھر یہی تھا کہ عدالتی فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں پیمرا جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، اجازت نہیں دے سکتا۔ خان صاحب کی بھی صورتحال کچھ اس طرح کی بنی پڑی، بلکہ ان کے اوپر تو بہت سنگین قسم کے مقدمات ہیں، ریاست کے ساتھ غداری اور ملک کے ہمارے اداروں پہ حملہ اور حساس اداروں پہ حملہ، جگہوں پہ حملہ۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ان کو پیمرا کا جو وہ رائٹ مانگ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان کو مل سکتا ہے۔ اب آگے قانون عدالتیں کچھ فیصلہ کر دیں، میرا قانونی طور پہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور جہاں تک الیکشن کا سوال ہے، وہ بھی اب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اور اس امینڈمنٹ کی روشنی میں جو ڈیٹ والا جو ہے ٹائم والا، وہ سارے اختیار اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو وہ بھی بات وہاں پر اب ختم ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے مطالبات، باقی 90 ڈیز الیکشن جو ہیں بالکل ہلکا بندیاں ہو چکی ہیں، وہ میرے خیال سے ویسے وہ 90 ڈیز جو ہیں وہ ویسے ہی ان کے اسٹرکچر فریم میں آنے والے ہیں، اور میرا خیال الیکشن کی جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، اور ساری پارٹی جو ہیں، باقی رہ گیا ان کا نشان کا مسئلہ۔ جب آپ کو پارٹی جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے کسی مقدمے میں کے اوپر الزام لگ جائے، اور اس کو الیکشن کمیشن جو ہے اس کا یہ کہہ دے کہ جی آن دا فیس آف ایویڈنس لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ لی ہے اس پارٹی نے، اور اسٹیبلش ہو جائے، تو پھر اس کا نشان جو ہے وہ تو جاتا ہے۔ یہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔